السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ایپیسوڈ کافی شارٹ لکھی گئی ہے، تو بنا وقت ضائع کیے پڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 86، حصہ 2۔ دلہام، کیا ہوا ہے؟ صارم نے اس کے پاس جاتے پوچھا۔ آواز میں خوف تھا۔ سام، اس کو سانس نہیں آ رہا۔ دلہام کا جملہ مکمل کرتے ہی گہرا سانس بھرا، جیسے کچھ سانس کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہوگا دلہام، صبر کرو۔ صارم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ابھی بھی پیشانی دیوار کے ساتھ ٹکائے ہاتھ کی مٹھی دیوار پر رکھے ہوئے تھا۔ دلہام، ریحانہ خانم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مورے، پہلی خوشی ہے میری زندگی کی، وہ بھی مکمل نہیں ملے گی۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے سرخ ہوئی آنکھوں میں نمی لیے بول رہا تھا۔ ایسا نہیں کہتے، میرے بیٹے کو تمام خوشیاں ملیں گی اور مکمل ملیں گی۔ ریحانہ خانم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو سردار کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ سردار، آپ کی سردارنی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یعقوب دلہام کے پاس آیا۔ اس نے سردار کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لالا، آئیدن نے اپنے بھائی کا دوسرا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا۔ کئی سالوں بعد اس نے اپنے بھائی کو یوں ٹوٹتے دیکھا تھا۔ ہادی نے سردار کے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اسے اٹھائے وہ باہر آیا، جبکہ بیٹی کو لے کر شیرتیان رینین کے پاس تھا۔ چاچو، یہ مجھے دے دیں۔ ہادی نے اس ننھے سے شہزادے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ اسے کبھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ دلہام ہادی کے پاس گیا اور اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا جو کھلکھلا رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں چمک تھی، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ دلہام نے اسے ہادی کی گود سے لیا۔ بہت گندے بچے ہو تم، اپنی ماما کو تم نے مارا ہے۔ دیکھو، انہیں سانس نہیں آ رہا۔ وہ ننھا سا شہزادہ رونے کی تیاری پکڑنے لگا۔ میرے پاس نہیں رونا، اپنی ماما کے پاس جا کر رو اور انہیں کہو کہ چپ کرواؤ۔ میں چپ نہیں کرواؤں گا، میں صرف اپنی بیٹی کو چپ کرواؤں گا، تمہیں نہیں کرواؤں گا۔ اپنی ماما کے پاس جاؤ۔ دلہام کی آنکھوں سے آنسو بہتے بچے کی گردن پر گر رہے تھے۔ سب نے آنکھیں سختی سے بند کی تھی اس کی حالت دیکھ کر، جبکہ آئیدن کا دل چاہ رہا تھا کاش اس کے بس میں ہو وہ اپنے بھائی کو تمام خوشیاں دے۔ وڑیام نے سونیا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ یاور، تم رینین کے پاس جاؤ۔ سفیان خان نے اسے بھیج دیا۔ مریم بیگم اور اندلیب شاہ گھر ہی تھے، کیونکہ اندلیب شاہ کی اس طرح کی حالت نہ تھی کہ انہیں کہیں لے کر جایا جاتا۔ جاؤ اپنی ماما پاس اور انہیں کہو کہ بابا میری آنکھوں سے جیلس ہوتے ہیں، آپ میری آنکھوں پر پیار نہ کیا کرو۔ دلہام نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اس کی باتیں سن کر۔ دلہام نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دوبارہ پھر دروازے پر لگے شیشے سے اندر دیکھا، جہاں فیمیل ڈاکٹرز اس کے گرد اکٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی پری کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلہام، جاؤ، جا کر اپنی بیٹی کو دیکھو، دھیان پکڑ کر بیٹھا ہے۔ سفیان خان نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا کیونکہ وہ مسلسل ایمرجنسی روم کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے یہاں لا دیں مجھے۔ دلہام وہاں سے ہرگز ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر حبیبہ ایمرجنسی روم سے باہر نکلی۔ میری پری ٹھیک ہے نا حبیبہ؟ دلہام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے ہوش نہیں آ رہی۔ بلڈ پریشر نارمل ہو گیا ہے، دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے، لیکن ہوش نہیں آئی۔ ڈاکٹر حبیبہ خود بہت پریشان تھی۔ وہ انسان جسے ہمیشہ اس نے مضبوط دیکھا تھا، آج وہ ہمت ہار رہا تھا۔ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر
مجھے میری پری سے ملنا ہے۔ نہیں دلہام، ہمیں مکمل طور پر چیک کر لینے دو کہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے۔ ہوش کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے بعد تم مل سکتے ہو، اس سے پہلے کوئی نہیں مل سکتا۔ ڈاکٹر حبیبہ اتنا کہہ کر واپس ایمرجنسی روم میں چلی گئی۔ دلہام نے گہرا سانس بھرا، اپنے بیٹے کو دیکھا جو کھلکھلا رہا تھا جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ اس کے بھورے بال، کٹاؤدار گلابی لب، سبز آنکھیں، وہ اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ دلہام سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی پری کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہادی اپنا نچلا لب دانتوں میں سختی سے دبائے کھڑا تھا، وہ خود کو رونے سے روک رہا تھا جبکہ اپنی بہن کو کھو دینے کا ڈر اس کی آنکھوں میں سے واضح ہو رہا تھا۔ راہا اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہادی، کچھ نہیں ہوگا۔ راہا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تو ہادی نے ہچکی بھری تھی جیسے ایک چھوٹا بچہ بھرتا ہے۔ ہادی، شہریار نے اسے آنکھیں دکھائیں کیونکہ اگر وہ روتا تو وہاں جو سب خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے وہ ضبط ٹوٹ جاتا۔ دلہام نے اپنے بیٹے کو ریحانہ خانم کو پکڑا دیا اور خود وہاں کھڑے ہو کر اپنی پری کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنا سر تھامے بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد تمام ڈاکٹرز باہر آئے۔ بچوں کو ایمرجنسی روم میں ترسم کے پاس رکھے کریب پر لٹا دیا گیا تھا۔ انہیں ہوش نہیں آ رہا۔ ہم نے بہت کوشش کی، ڈاکٹر حبیبہ مایوسی سے بولی۔ اس کے ساتھ 3 ڈاکٹر اور موجود تھے۔ کیا مطلب ہوش نہیں آ رہا؟ وہ بالکل ٹھیک تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ دلہام اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے بولا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ دلہام، ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن نہیں آئی۔ امید ہے جلد آ جائے گی۔ کب؟ وہ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی بولا۔ صبر سے کام لو، ایسے ٹینشن لینے سے اور ہڑبڑی سے کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر حبیبہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے الفاظ ادا کیے تھے۔ مجھے ملنا ہے، دلہام کہتے ہی ایمرجنسی روم میں چلا گیا۔ ڈاکٹر حبیبہ نے گہرا سانس بھرا۔ دلہام روم میں داخل ہوا، سست بے جان قدم بڑھاتے بیڈ کے پاس گیا۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں اپنی پری کی بند آنکھیں اور مشینوں میں جکڑے دیکھ کر۔ رخساروں پر الاسٹک کا نشان پڑ چکے تھے۔ اس کے پاس کھڑے ہوتے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے، سر جھکا کر آنکھیں بند کر کیا۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ تمہیں سکون ملتا ہے مجھے تکلیف دے کر؟ تم مجھے بہت تنگ کرنے لگ گئی ہو۔ ایک مرتبہ ہوش میں آؤ، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ دلہام نے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ سردار کی آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے ڈوری ٹوٹ کر موتی گرتے ہیں۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی کے ساتھ پیشانی ٹکاتے اس کے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھ گیا۔ پری جان، اوکے کہنے کی سزا دے رہی ہو؟ ایک مرتبہ آئی لو یو بولو، جواب تمہیں تمہارا من پسند ملے گا۔ اٹھ جاؤ، میں ہمارے بیٹے کو نہیں سنبھالوں گا، میں تو بس ہماری بیٹی کو سنبھالوں گا، وہ اس سے کہہ رہا تھا جب قریب میں لیٹے بچے رونے لگے۔ دلہام نے ان دونوں کو بازو میں اٹھایا۔ بیٹا اپنی سبز آنکھوں میں نمی لیے ہاتھ پاؤں ہلاتے رو رہا تھا جبکہ بیٹی روتے ہوئے اپنا ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلہام نے ایک نظر بیٹی کو دیکھ کر ترسم کو دیکھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اپنی پری کی نیلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی بیٹی کی آنکھیں نیلی تھیں، وہی چمک اور وہی خوبصورتی جو اسے اپنی پری کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ پری، میں اپنی شہزادی سے پیار کیا کروں گا کیونکہ اس کے پاس نیلی آنکھیں ہیں۔ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو۔ ہوتی رہنا تم جیلس، میں تو تم سے زیادہ اس سے پیار کروں گا۔ وہ اپنی پری کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا کہ شاید وہ اس کے الفاظ سن کر اٹھ جائے۔ دلہام بچوں کو لیے وہاں رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ دونوں نے مل کر سنبھالنا ہے تو پھر کیوں تنگ کر رہی ہو؟ دلہام اپنے بچوں کو سینے سے لگا گیا۔ شہرتیان ایمرجنسی روم میں داخل ہوا۔ بابا جانی، آپ کی پری کو کیا ہوا ہے؟
شیرتیان نے سردار کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا، مجھ سے ناراض ہو گئی شاید؟ اوکے والی بات پر؟ دلہام اس کے چہرے کو دیکھتے بول رہا تھا۔ شیرتیان کو سردار کے لفظوں کی سمجھ نہ آئی۔ یہ سوئی نہیں ہے، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ شیرتیان اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بابا جانی سے ناراض نہ ہو، اٹھ جاؤ، میرے بابا جانی رو رہے ہیں۔ شیرتیان نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا اور اپنے بابا جانی کو دیکھا، جن کی آنکھیں سرخ تھیں، نمی واضح تھی۔ دیکھو، تمہیں میرے بابا جانی کا اوکے کہنا برا لگا ہے نا؟ وہ نہیں کہیں گے، چلو مت ناراض ہو۔ وہ اس کے رخسار تھپتھپا رہا تھا۔ چھوٹے سے شیطان کو برا لگا اس کے بابا جانی کا رونا۔ اٹھو نا، پھر میں نے تھینک یو بھی بولنا ہے، مجھے گڑیا دی ہے نا؟ شیرتیان اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ دلہام اپنی جگہ پر ساکت ہوئے اپنے بچوں کو سینے سے لگائے اپنی پری کا چہرہ تکتا جا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ نا۔ شیرتیان نے دلہام کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ میں اپنی آئسل گڑیا لے کر بھاگ جاؤں گا، کسی کو نہیں پکڑاؤں گا۔ اٹھو، کیوں میرے بابا جانی کو رلا رہی ہو؟ شیرتیان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے تھے۔ بابا جانی، بڑی موڑے نہیں اٹھ رہی۔ دلہام نے نچلے خشک ہونٹ پر زبان پھیرتے چہرہ اوپر کو کرتے لمبا سانس لیا۔ شیرتیان بے آواز رو رہا تھا۔ میرے بابا جانی کو درد ہو رہا ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے اسے ہلا رہا تھا۔ آئسل رونے لگی تو شیرتیان نے اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ رخ ترسم کی طرف کیا۔ میری گڑیا کو چپ کرواؤ، بڑی موڑے اٹھو۔ وہ ہچکیاں بھرتے رونے لگا۔ میں تنگ نہیں کروں گا۔ شیرتیان نے نچلا لب باہر نکالا۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شیرو، دلہام نے بالآخر اسے پکارا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ دلہام نے جس بازو میں آئسل کو اٹھایا تھا، اس بازو کو حرکت دے کر اسے ہلانے لگا تاکہ وہ چپ ہو۔ بابا جانی، آپ مت رونا، آپ کی پری اٹھ جائے گی۔ دلہام نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے مزید کمزور نہیں پڑنا تھا۔ جیسے ہی آئسل چپ ہوئی، اس نے اسے کریب میں ڈال دیا۔ شیرتیان دلہام کی گود میں بیٹھا۔ دلہام نے ترسم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ وہ دونوں ایک جگہ ساکت ہوئے ترسم کو دیکھ رہے تھے۔ یاور رائنین کے پاس گیا تو اس نے سوال کیا، یاور، ترسم کی طبیعت کیسی ہے؟ رائنین نے یاور کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ نین، اسے ہوش نہیں آ رہی۔ یاور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تو ان سب کی مشکلات دور ہوئی تھی اور ایک نیا درد پھر سے۔ یاور، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رائنین نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ وہ جانتی تھی یاور ترسم کو اپنی بہن کی طرح چاہتا ہے۔ رائنین، بہت درد ہوتا ہے، جس سے ہم بے انتہا پیار کرتے ہوں اور وہ اپنی آنکھیں نہ کھول رہا ہو۔ دلہام ٹوٹ رہا ہے۔ ہمارا پکارنا اور ہمارے اپنوں کی آنکھیں نہ کھولنا ہماری آواز کو ختم کر دیتا ہے۔ یاور کی آنکھوں میں نمی شامل ہوئی۔ وہ 17 سالہ لڑکی ہر ایک کی خوشیوں کی وجہ بنی تھی۔ اس کا خاموش ہونا سب کو اداس کر کے سب کی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ یاور کی نظر دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ چہرہ کی طرف چہرہ کیے لڑکے پر گئی۔ جب غور کیا تو وہ ہادی تھا، جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ یاور رائنین کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے باہر گیا۔ ہادی کے کندھے پر اس نے جیسے ہی ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کونے پر آ کر روئے گے تو تمہیں لگتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ یاور نے اس کی سرخ آنکھوں کو اور بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ مجھے میری بہن پاس چاہیے۔
میں پہلے ہی 7 سال اپنی بہن سے دور رہا تھا، اب مزید نہیں۔ جملہ بولتے ہوئے آخر میں اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا اور آخری الفاظ ادا کرتے جملہ مکمل ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ ہادی، ہمت مت ہارو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہادی اپنے نچلے ہونٹ کو سختی سے دانتوں میں دبا گیا، یہاں تک کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ شامل ہوا۔ کہنا آسان ہے، ہمت مت ہارو، لیکن جو محبت کرتا ہے نا، وہ جانتا ہے اس کے دل کو کس قدر نوچا جا رہا ہے۔ ہادی نے ہونٹ دانتوں سے آزاد کیا تو ہونٹ کے اوپر خون کا قطرہ تھا۔ یہ تم کس سے کہہ رہے ہو، جس نے ایک ساتھ اپنے خاندان کے 3 افراد کی لاش دیکھی تھی؟ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن کوئی نہ اٹھا۔ یاور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب اس نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی اور اپنی بہن کا کٹا ہوا سر۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا، ہادی مر جائے گا۔ اس کی بہن اس کے مسکرانے کی وجہ ہے۔ ہادی کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ دوسری جانب سارم ہاسپٹل کے باہر جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جب اسے یعقوب نے کہا کہ دلہام ترسم کو لے کر ہاسپٹل گیا ہے۔ اسے ڈر بھی لگا، لیکن وہ بے انتہا خوش بھی تھا کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں نئی خوشیاں آنے والی ہیں۔ وہ خوشی تو آ گئی، لیکن اس کی زندگی۔ سارم نے لمبا سانس لیا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لی۔ تمہارے بابا تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گئے ہیں میری گڑیا۔ بابا کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ سارم کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا جب اس کی سانسیں کم ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں سب کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔